بسم اللہ الرحمن الرحیم یحبہم ویحبونہ۔ قرآن مقدس کی یہ آیت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ مومنین، مومنات، مسلمین اور مسلمات اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مسلمان مردوں سے، مسلمان عورتوں سے، مسلمان مومنوں اور مومنات سے محبت فرماتے ہیں۔ قرآن مقدس نے یہاں پر لفظ محبت کا استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں دنیا میں بہت ساری نعمتیں پیدا کی ہیں، وہیں پر محبت اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اگر دنیا میں محبت نہ ہوتی تو یہ کائنات کا کارخانہ بند ہو جاتا۔ ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، جس کی بنیاد پر بچے پرورش پاتے ہیں اور آئندہ کی نسل تیار ہوتی ہے۔ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے محبت کا ایک جذبہ رکھا ہے، لیکن سب سے زیادہ محبت کا جذبہ مسلمان کے دل میں اپنی اولاد سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ آج کل لوگ لفظ محبت زبانوں پر بار بار دہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے تم سے محبت ہے، مجھے تم سے محبت ہے، لیکن محبت کے مفہوم کو لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ تو اس پر غور کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، محبت کیوں پیدا ہوتی ہے اور کسی سے پیار کیوں ہو جاتا ہے۔ میں یہ مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ ہم لوگ سب سے زیادہ اللہ کی ذات سے محبت کریں۔ دو چیزوں کی وجہ سے انسان کے دل میں کسی کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر ایک، کہ اس کے چہرے کو دیکھا جائے، اور نمبر دو، اس کی آواز کو سنا جائے۔ تو دیکھنے سے اور آواز کے سننے سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تو آپ نے خوب تجربہ کیا ہوگا کہ لوگوں کو دیکھ کر فریفتہ ہو جاتے ہیں، ان سے محبت ہو جاتی ہے، مگر آواز کے واقعات آپ نے کم سنے ہوں گے۔ میرے سامنے ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ ایک بڑے ہی دیندار شخص تھے، انہوں نے کسی گانے والی کا گانا سنا اور بغیر دیکھے انہیں ان کے ساتھ میں عشق ہو گیا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کی قدرت کے مناظر کو دیکھے۔ جھرنے کیسے ہیں، آسمان کتنا خوبصورت ہے، پھل پھول اور پودے کیسے لہلہاتے ہوئے چمن میں نظر آتے ہیں، اور پھر اللہ کی قدرت کو سامنے رکھتے ہوئے غور کرے تو اسے اللہ کی ذات سے محبت پیدا ہو جائے گی، اور اللہ کے پاک کلام یعنی قرآن پاک کو سنے تو سننے کی وجہ سے بھی اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ یہ پہلا درجہ ہے جس کو استحسان کہتے ہیں، کہ جب آدمی کسی چیز کو دیکھتا ہے تو دیکھ کر یا سن کر اس کی خوبی کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، اور جب انسان کے دل میں کسی چیز کی صورت اترتی ہے اور اس کے کانوں میں کسی کی آواز رس گھولتی ہے تو پھر اس کو مودت کہتے ہیں۔ مودت کے بعد ایک تیسرا درجہ اور آتا ہے، اور وہ تیسرا درجہ ہے جسے محبت کہتے ہیں۔ محبت کے بعد ایک چوتھا درجہ ہے، اس کو خلہ کہتے ہیں۔ پھر ایک پانچواں درجہ ہے جس کو تیم کہا جاتا ہے،
اور پھر ایک چھٹا درجہ ہے جس کو ولا کہا جاتا ہے، اور پھر 7ویں درجے پر عشق آتا ہے۔ اس کی تفصیل کے لیے وقت درکار ہے، کسی دوسرے موقع پر عرض کر دیا جائے۔